دہائیوں سے جاری رہنے والا تنازع، 40 روز تک چلنے والی خوفناک جنگ اور پھر 21 گھنٹوں تک ہونے والے تاریخی مذاکرات، لیکن نتیجہ تاحال ناپید رہا۔ پاکستان کی ناقابل فراموش سفارتکاری اور ثالثی کی کوششوں کے باعث امریکہ اور ایران ایک میز پر تو آ گئے، تاہم ایک پیج پر نہ آ سکے، اور اب تنازع مزید بڑھنے کا اندیشہ ہے کیونکہ امریکی صدر نے اب سے چند گھنٹے پہلے دیے گئے موقف میں ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی دھمکی دے دی ہے۔ ٹروتھ سوشل پر جاری اپنے بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکی نیوی فوری طور پر ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی کرے گی، جو بھی امریکی جہازوں پر فائرنگ کرے گا اسے تباہ کر دیں گے۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی نیوی کو کہا ہے کہ وہ ایران کو ٹول دینے والے جہازوں کو تلاش کرے، اور وہ جو بھی ایسا کرے گا اسے محفوظ راستہ نہیں ملے گا۔ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات سے متعلق امریکی صدر کا کہنا تھا کہ زیادہ تر نکات پر اتفاق ہو گیا، تاہم اہم نکتے جوہری معاملے پر اتفاق نہ ہو سکا۔ ایران کو پیسہ چاہیے اور وہ جوہری صلاحیت چاہتے ہیں، یہ سب ان کے ایٹمی عزائم کی وجہ سے ہوا، تاہم مناسب وقت پر امریکی فوج ایران میں جو باقی ہے اسے بھی ختم کرے گی۔ امریکی صدر نے بھی پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل شخصیات ہیں، میں ہمیشہ ان کی قدر کرتا ہوں۔ اس سے قبل گزشتہ روز اسلام آباد کی ریڈ زون میں واقع سرینا ہوٹل میں ہونے والے میراتھن مذاکرات کا ڈراپ سین آج صبح امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی اس پریس کانفرنس میں ہوا، جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ نہیں ہو سکا۔ اس بڑے اعلان کے بعد صورتحال مزید سنگین اور غیر یقینی ہو گئی ہے، کیونکہ پاکستان کی کوششوں سے مشرق وسطیٰ میں حالیہ جنگ کے بعد ہونے والی عارضی جنگ بندی پر ایک بار پھر خطرے کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ کیونکہ مذاکرات کے سیشن کے بعد اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امریکی نائب صدر نے اچھی اور بری خبر کا اندیا دیا۔ ان کے مطابق ایرانیوں سے ٹھوس مذاکرات ہوئے، تاہم کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ جے ڈی وینس کا مزید کہنا تھا کہ ایرانی وفد نے جوہری ہتھیاروں سے متعلق واضح عزم ظاہر نہیں کیا، اور اب ایران کے لیے ایک حتمی اور بہترین آفر موجود ہے، تاہم معاہدے تک نہ پہنچنا ایران کے لیے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ امریکی نائب صدر نے اپنی گفتگو کے آغاز میں پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا خصوصی شکریہ ادا کیا، جن کے بقول پاکستان نے پوری کوشش کی کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہو جائے۔ امریکہ کی جانب سے تو منظرنامہ واضح ہو گیا ہے، جس میں فی الحال لچک کی جھلک کم ہی دکھائی دے رہی ہے، اور اتنی طویل بیٹھک کے باوجود امریکی نائب صدر کا مذاکرات ختم کر کے واپس چلے جانا سفارتی حلقوں میں ایک بڑے سیٹ بیک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ادھر ایران کے موقف میں بھی نرمی کا فقدان برقرار ہے۔ امریکی نائب صدر کی پریس کانفرنس پر اپنے پہلے باضابطہ رد عمل میں ایرانی مذاکراتی وفد کے سربراہ پارلیمانی اسپیکر محمد باقر کالیباف نے ایکس پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ مذاکرات سے قبل اس بات پر زور دیا تھا کہ ہمارے پاس ضروری حسن نیت اور ارادہ موجود ہے، لیکن پچھلی 2 جنگوں کے تجربات کی بنیاد پر ہمیں دوسرے فریق پر قطعاً بھروسہ نہیں۔ محمد باقر کالیباف کے مطابق ایرانی وفد نے مستقبل کے حوالے سے کئی اقدامات اور تجاویز پیش کی، لیکن دوسرا فریق بالآخر اس دور میں اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ ان کے مطابق امریکہ نے ہماری منطق اور اصولوں کو سمجھ لیا ہے، اور اب یہ ان پر منحصر ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ آیا وہ ہمارا اعتماد جیتنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں۔ محمد باقر کالیباف نے مزید کہا کہ ہم باوقار سفارتکاری کو ایرانی قوم کے حقوق کے اصول کے لیے عسکری جدوجہد کے ساتھ ایک متبادل طریقہ کار سمجھتے ہیں، اور ایرانیوں کے 40 روزہ قومی دفاع کے ثمرات کو مستحکم کرنے کی کوششوں سے ایک لمحے کے لیے بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ انہوں نے مذاکرات میں سہولت کاری پر پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس سے قبل ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا تھا کہ مذاکرات کا یہ دور ایک سال میں طویل ترین تھا، جو 24 سے 25 گھنٹے جاری رہا۔ دونوں فریقین کچھ معاملات پر اتفاق تک پہنچ گئے تھے، تاہم 2-3 اہم ایشوز ایسے تھے جن کے باعث ڈیل نہ ہو سکی، جبکہ دیگر امور پر بھی اختلاف موجود ہے۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ سفارتکاری کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ قومی مفادات کے تحفظ کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ توقع نہیں ہونی چاہیے تھی کہ ہم ایک ہی نشست میں کسی معاہدے تک پہنچ جائیں۔ میرے خیال میں کسی کو بھی ایسی توقع نہیں تھی۔